فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم۔ دوستو، ابھی یہ میں نے سورہ فاتحہ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت تلاوت کی ہے۔ یہ سورہ ایک طریقے سے قرآن کریم کا اجمال ہے اور اس کی تفصیل پورا قرآن کریم ہے۔ یہ سورہ یعنی سورہ فاتحہ اللہ تبارک و تعالی سے فریاد اور سوال ہے، تو اس سوال کا جواب پورا قرآن کریم ہے۔ اس کو میں آپ کو دوسری طرف سے سمجھا رہا ہوں۔ اس کو سمجھانے سے پہلے میں یہ کہنا ضروری سمجھوں گا کہ آج ہمارا دل جس طریقے سے عبادت میں لگنا چاہیے اس طریقے سے ہمارا دل کیوں نہیں لگتا؟ آج ہم جس طریقے سے عبادت کر رہے ہیں ہماری عبادت میں ہمیں سکون کیوں نہیں مل رہا ہے؟ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز سے ہمارے دل کو قرار کیوں نہیں پکڑتا ہے؟ کسی بھی دینی کام میں ہمیں کرنے میں مزہ کیوں نہیں آتا؟ میرے دوستو، اس لیے نہیں آتا کہ ہم نے دین کو لفظاً سیکھا ہے، لفظ بلفظ سیکھا ہے۔ ہم نے دین کو معناً مفہوماً نہیں سیکھا۔ ہم نے دین بھی سیکھا ہے تو وہ بھی لفظ سیکھا ہے، معنی کے اعتبار سے ہم نے دین کو نہیں سیکھا۔ اس لیے ہمیں عبادت کرنے میں مزہ نہیں آتا، اس لیے ہمیں قرآن پڑھنے میں مزہ نہیں آتا، اس لیے ہم نماز پڑھتے ہیں ہمارے دل کو اور قرار اور سکون نہیں پکڑتا، کیونکہ ہم نماز کے معنی اور مفہوم کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ ہم نماز کے اندر جو قرآن کریم کی تلاوت کی جا رہی ہے، جو سورے پڑھے جا رہے ہیں، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ہم اللہ سے کیا فریاد کرتے ہیں، وہ سب چیزیں ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اس لیے ہمیں سکون اور قرار نہیں پکڑتا۔ آج ہم نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں لیکن ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کیا کر کے آ رہے ہیں۔ ہمیں ہمارا دین، ہمیں ہماری عبادت کو لفظاً بھی سیکھنا اور معناً بھی سیکھنا چاہیے۔ جب ہم اپنے دین کو، اپنی عبادت کو معنی کے اعتبار سے سمجھیں گے تو پھر ہمیں عبادت کرنے میں وہ مزہ، وہ سکون، وہ قرار آ جائے گا جیسا کہ صحابہ کرام کو سکون و قرار آتا تھا۔ مثال کے طور پر آج ہم نماز ہی کو لے لیں، ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، ہاتھ باندھ لیتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی ایک سورہ ملا لیتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے اللہ اکبر کہا، سورہ فاتحہ پڑھا، اس کے بعد کیا کیا ہوتا ہے اس میں ہمیں کچھ نہیں معلوم معنی کے اعتبار سے۔ یہی اگر ہم اس کو معنی کے اعتبار سے یاد کرتے، معنی کے اعتبار سے سمجھتے اور سیکھتے، پڑھتے، تو ہمیں وہ سکون اور قرار مل جائے گا، وہ عاجزی و انکساری نماز کے اندر ہماری آ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ سے بندے کا جو ربط نماز کے اندر ہونا چاہیے وہ ربط ہو جائے گا۔ جیسے اللہ اکبر، اس کا معنی اگر ہم سمجھیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور ہاتھ اٹھانے کا مطلب اگر ہم سمجھ جائیں تو پھر ہمیں مطلب نماز میں مزہ آنے لگے گا۔ جب ہم کہیں گے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کا مطلب کیا کہ یا اللہ ہم نے پوری دنیا کا سفر کر لیا لیکن تیرے سے بڑا ہم نے کسی کو نہیں دیکھا، اس لیے ہم نے ساری چیزوں کو ایک طرف پھینک دیا اور تیرے دربار میں حاضر ہو گئے، تجھے بڑا مان گئے۔ پھر نماز پڑھنے کا ہاتھ باندھ لیتے ہیں، اللہ کے سامنے عاجزی کے کھڑا ہو جاتے ہیں۔ پھر سورہ فاتحہ کا نمبر آتا ہے۔ سورہ فاتحہ ہم جب پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، یعنی تمام تعریف اس رب کے لیے ہے جو سارے جہاں کا پالنہار ہے۔ تو یہ اس طریقے سے ہم اگر معنی کے اعتبار سے پڑھے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ میرا اور اللہ کا آپس میں بحث ہو رہی ہے، میرا اور اللہ کا آپس میں ایک تعلق اور ربط ہو رہا ہے۔ اس ربط کو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا جب ہم اس کو معنی کے اعتبار سے سمجھیں گے اور وہ معنی ذہن میں لے کر کے ہم نماز کو پڑھیں گے۔ تو جیسے بندہ کہتا ہے کہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو سارے جہان کا پالنہار ہے، اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تو میری اتنی تعریف کیوں کرتا ہے؟ تو بندہ فوراً کہتا ہے الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یا اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو تعریف کے قابل ہی ہے، اس لیے تیری تعریف کر رہا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ بندے سے کہتا ہے اور کیا سمجھتا ہے مجھے؟ تو بندہ کہتا ہے کہ مالک یوم الدین، جزا اور سزا کا مالک سمجھتا ہوں۔ میں نے دنیا تو ساری گھوم لی، ساری چیزوں کو دیکھ لیا، لیکن ساری چیزوں میں اختیار، ساری چیزوں کا انعام دینا، ساری چیزوں کو سزا دینا، جزا دینا، وہ تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے قبضہ قدرت میں ہے۔ یا رب کریم، کل قیامت کے دن میدان محشر میں کسی کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرنے کا اختیار تجھے ہے، تجھے مالک سمجھتا ہوں، جنت میں داخل کرنے کا مالک تجھے سمجھتا ہوں۔ جب بندہ یہ اس طریقے سے کہتا ہے اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بندے سے کہتا ہے تو میرے لیے یہ چاپلوسی کر رہا ہے، میری تعریفیں کر کے مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ تو بندہ اللہ سے کہتا ہے کہ پروردگار، میں تجھ سے یہی چاہتا ہوں کہ میں تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں اور تجھی سے مدد مانگنا چاہتا ہوں، کیونکہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور تیرے علاوہ کوئی میری مدد نہیں کر سکتا، تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں۔
اور تجھ سے ہی مدد مانگنا چاہتا ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے کہتا ہے بول میرا بندہ تو مجھ سے کیا مانگتا ہے، تو مجھ سے کیا مدد چاہتا ہے؟ تو بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دیجئے۔ بندہ اللہ سے کہتا ہے، اتنی تعریف کرنے کے بعد بندہ اللہ جب کہتا ہے کیا چاہتا ہے تو بندہ کہتا ہے کہ مجھے سیدھے راستے کیا کر دو، ہدایت دے دو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرتا ہے بندہ سے کہ کیسا سیدھا راستہ؟ تو بندہ کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ایسا سیدھے راستے کی ہدایت دے دو جس پر تو انعام نازل کرتا ہے، نہ کہ ایسے سیدھے راستے پر جس پر چلنے سے تو غصہ ہو جاتا ہے اور جس پر چلنے سے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے، راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ ایسے راستے کی ہمیں ہدایت نہیں چاہیے، ہمیں ایسے راستے کی ہدایت چاہیے جس پر تو راضی ہو، جس پر تیرا انعام ہو۔ تو سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طریقے سے گفتگو ہوتی ہے۔ اگر ہم اس سورہ کو معنی کے اعتبار سے نماز میں کھڑے ہو کر کے معنی ذہن میں رکھ کر کے پڑھیں گے تو ہمارا ربط اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہو جائے گا، اور ہمیں محسوس ہوگا کہ یا تو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے یا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ جیسا کہ حدیث شریف میں اللہ کے نے فرمایا کہ تم نماز اس طریقے سے پڑھو کہ یا تو تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ اسی وقت ہوگا جب ہم معنی کے اعتبار سے پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ پھر جب سورہ فاتحہ ہو گئی ولا الضالین تک کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دے جس پر انعام تو نے کیا ہے، اور ایسے راستے کی ہمیں ہدایت نہیں چاہیے جس پر چلنے سے تو غصہ ہوتا ہے اور لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے بول آمین، آمین کہو۔ آمین کا مطلب ہے کہ جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہی ہوگا۔ تو اللہ تبارک بندے سے کہتا ہے کہ تو آمین کہے، بندہ آمین کہتا ہے، یعنی اب ایسا ہی ہوگا جیسا تو چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، اس شرائط پر تم عمل کرو گے تو تم کو سیدھا راستہ مل جائے گا۔ تو یہ ایک طریقے سے سورہ فاتحہ یہ سوال ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے فریاد ہے۔ پھر اس سوال کا جواب، یعنی اللہ تعالیٰ سے بندے نے جو سیدھے راستہ مانگا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سیدھا راستہ قرآن کریم سے بتا رہا ہے کہ سورہ فاتحہ میں ایک طرح سے سوال ہوا بندے کا اللہ تعالیٰ سے، اب اس سوال کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر پوری کر رہا ہے۔ یہ بھی سورہ قرآن کریم سے ہے لیکن الف لام سے شروع کر رہا ہے کہ الف لام میں آؤ تمہیں سیدھا راستہ مل جائے گا۔ تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تجھے سیدھا راستہ دوں گا، تو آمین کہو۔ بندہ آمین کہتا ہے، پڑھ اب الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کتاب میں تجھے سیدھا راستہ مل جائے گا، لیکن اس کتاب میں چلنے سے پہلے تجھے یہ یقین کرنا ہوگا کہ یہ کتاب شک و شبہ سے بالاتر ہے، اس میں کسی قسم کی شک و شبہ نہیں ہے، تب جا کر کے تمہیں سیدھا راستہ مل جائے گا۔ جب بندہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے یقین کر لیا کہ یہ کتاب کسی طرح کے شک و شبہ سے بالاتر ہے، شک و شبہ سے خالی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت والی ہے، کس کے لیے؟ متقین لوگوں کے لیے۔ اب متقین لوگوں کو آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ متقی لوگ وہ ہوں گے جو غیب کی باتوں پر ایمان لائے گا، جو غیب کی باتوں پر ایمان لائیں گے۔ مثال کے طور پر آگے اسی صورت کے اندر بتاتا ہے، یعنی آخرت پر ایمان لائیں گے۔ آخرت ہم نے دیکھی نہیں ہے، وہ غیب کی باتیں ہیں۔ آخرت میں جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، یہ غیب کی باتیں ہیں۔ ان چیزوں پر متقین لوگ کیا رکھتے ہیں؟ سب سے پہلا ایمان رکھنا پڑے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا نہیں لیکن وہ آخری نبی ہے، ان پر ایمان رکھنا پڑے گا۔ مرنے کے بعد عذاب ہوگا، برا ہے تو اچھا ہے تو اس کو اچھا ملے گا، تو اس پر ہمیں یقین رکھنا۔ پل صراط کا راستہ ہم نے دیکھا نہیں لیکن یہ غیب کی باتیں ہیں، اس پر ہمیں یقین کرنا ہوگا، اس پر ہمیں یقین رکھنا ہوگا۔ تو متقین لوگ سب سے پہلے وہ غیب کی باتوں پر کیا کرتے ہیں؟ یقین رکھتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ نماز قائم کرتے ہیں۔ جب وہ نماز قائم کرتے ہیں، متقین لوگ نماز پڑھتے نہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جو ہم نے ان کو مال و دولت دی ہے، جو مال ہم نے ان کو دیا، رزق دیا، ان میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، ان میں سے وہ نکال کے دوسروں کی مدد کرتے ہیں، صدقہ زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ متقی لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور متقین لوگ پہلے نبیوں کی کتابیں جو نازل ہوئی ہے اور ان میں جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ بھی سچ ہے، اس پر یقین رکھتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ 3 شرائط ہے جو تم نے سورہ فاتحہ کے اندر سوال کیا مجھے سیدھا راستہ دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بتاتا ہے سیدھا راستہ ہے، تم متقی بن جاؤ۔
پہلے اس کتاب کو شک و شبہ سے دور کرو، اس کے بعد متقین بن جاؤ۔ اور متقین کی صفت بیان کی کہ وہ غیب کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ یہ تین شرطیں اس طریقے سے جو متقی جو لوگ کریں گے وہ متقی ہو جائیں گے، اور یہی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہیں، اور یہی لوگ کل قیامت کے دن کامیاب ہوں گے۔ میرے دوستو، اس طریقے سے اگر ہم اپنے دین کو سیکھیں گے، اس طریقے سے اگر ہم نماز میں دھیان لگا کے پڑھیں گے، تو ہمیں یقیناً وہ سکون، وہ قرار آ جائے گا جو سکون اور قرار کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے اندر کیا ہے۔ ہم جاتے ہیں نماز پڑھ لیتے ہیں، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ ہم نے کیا پڑھ کے آیا، اور اللہ تعالیٰ سے کیا فریاد کر کے آیا، اور اللہ تعالیٰ سے ہم سے کیا فرمات کر رہا ہے، کس کا مطلب کیا ہے، کس کا معنی کیا ہے۔ اس لیے ہمیں اس میں کچھ مزہ نہیں آ رہا ہے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔